بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، ہم نے آخری دفعہ مکہ کے بارے میں پڑھا تھا کہ مکہ کے اندر کس طریقے سے اس کی تعمیرات ہوئی تھی، اور مکہ کے اندر کیا کیا کن کن لوگوں کی کنٹریبیوشن تھی، اور اس کو کس طریقے سے تعمیر کیا گیا تھا۔ آج کا ٹاپک ذرا اسپیشل ہے کیونکہ آج ہم بائبل کو اسٹڈی کریں گے، بائبل کی ایک ورس کو سامنے رکھیں گے، اور پہلی وحی کو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وحی ہوئی تھی، سورہ علق، اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو ہم اس کو سامنے رکھیں گے، دونوں کو سامنے رکھ کے دیکھیں گے کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی وحی ہوئی تھی اس واقعے کا ذکر بائبل کے اندر ہوا ہوا ہے، تو ہم آج اس کو دیکھیں گے۔ اچھا، ہم سب کا اس بات کے اوپر ایمان ہے، اور یہ ہماری بات ہماری ایمان کا حصہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور وہ خاتم النبیین ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے اوپر جو پہلی وحی آئی تھی اس کا بالکل ذکر بائبل میں ہوا ہوا ہے، جو کہ حقیقت ہے، ہم دیکھتے ہیں اس کے اوپر۔ جیسے کہ ایک جگہ پہ آتا ہے بائبل کے اندر، جیسے اسیہ کے اندر، عیسائی کے اندر، سوری، کس میں؟ عیسائیہ، عیسائیہ، کس میں آتا ہے؟ عیسائیہ کے اندر، کہ اینڈ دا بک از ڈیلیورڈ ٹو ہم، اینڈ دا بک از ڈیلیورڈ ٹو ہم دیٹ از ناٹ لرن، اینڈ دا بک از ڈیلیورڈ ٹو ہم دیٹ از ناٹ لرن، کتاب دی گئی انہیں جو کہ پڑھے ہوئے نہیں تھے، ریڈ دس، اور کیا کہا گیا؟ پڑھو اسے، اینڈ ہی سیڈ آئی ایم ناٹ لرن، جب انہیں کہا گیا کہ پڑھو تو جواب کیا دیا انہوں نے؟ کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ کنہیں وہ کتاب دی گئی اور کہا گیا پڑھو، اور انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اچھا، اب میں اس کے پہلے کہ میں پہلی وحی کے اوپر بات کروں، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو زمانہ، جب نبوت سٹارٹ ہوئی تو کس طریقے سے سٹارٹ ہوئی، پہلے ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں، پھر اس واقعے کے اوپر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جب نبوت کا شروعات تھی، اس سے پہلے کا جو ایرا ہے، ذرا علیحدگی پسند ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے کہ دنوں دنوں تک اپنا غار ہرا میں رہا کرتے تھے، جو کہ منی کے اوپر ہے۔ کہاں پہ غار ہرا؟ منی پہ۔ تو وہاں پہ دنوں کے حساب سے رہا کرتے تھے، اور آتا ہے کہ پورے رمضان کے اندر تو پورا مہینہ کہاں گزار دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ غار ہرا کے اندر، جو کہاں پہ ہے؟ منی کے اوپر۔ تو ایک دن کیا ہوا؟ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ خدیجہ رضی اللہ عنہ کو بھی اکثر لے جاتے، اور کھانے پینے کا سامان اپنے ساتھ ہی لے جایا کرتے، وہاں پہ قیام کرتے۔ اور جانے کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ قریش کے اندر بت پرستی بہت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو پسند نہیں کیا کرتے تھے۔ آلدو اس وقت اسلام نہیں آیا، نبوت نہیں آئی، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتایا تھا توحید ابراہیمی تو تھا، اور بالکل اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو عبادت کیا کرتے تھے وہ کس طریقے کی کرتے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی کرتے تھے عبادت، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے آئی تھی۔ تو وہ عبادت کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اچھا، جب وہ غار میں تھے، ایک دن کیا ہوتا ہے؟ جب وہ غار کے اندر ایک دن موجود تھے تو ایک روشنی سی آتی ہے آسمان سے، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کچھ سوالات کیا کرتے تھے۔ کیا سوالات؟ خود سے سوالات کیا کرتے تھے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا دین تفکر اور تدبر کو بڑا پروموٹ کرتا ہے، کہ تفکر کیا جائے، تدبر کیا جائے۔ اور کئی آیات میں آتا ہے کہ تم سوچتے کیوں نہیں، اور آتا ہے کہ ایمان والوں کے لیے ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو کہ سمجھ رکھتے ہیں، جو ہدایت چاہتے ہیں، قرآن ان کے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے۔ آپ جو قرآن سے ایکسٹریکٹ کرنا چاہیں گے آپ کو ملے گا۔ اگر آپ اس نیت سے جا رہے ہیں کہ جی قرآن کے خلاف آپ باتیں بڑھ سکیں، آپ اس کے خلاف بات کر سکیں، تو آپ کو ایسے پوائنٹ مل جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، لیکن وہ بیس لیس ہوتے ہیں، ان کے جواب آرام سے دیے جا سکتے ہیں، وہ آرام سے ڈیفیٹیبل ہوتے ہیں۔ لیکن جو لوگ ہدایت کے ذریعے ہدایت چاہنا چاہتے ہیں، ہدایت کا ذریعہ بناتے ہیں قرآن کو، ان کے لیے قرآن کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ قرآن ان کے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تفکر کرتے تھے، تدبر کرتے تھے، سوچتے تھے کہ یہ جو بارش آ رہی ہے یہ کون برسا رہا ہے پانی؟ یہ ندیوں کے اندر پانی ہے، یہ جو حیوان اور انسان پی رہے ہیں، آخر کہاں سے آ رہا ہے یہ پانی؟ اور یہ پانی کیا کبھی ختم ہی نہیں ہوتا؟ یہ بارش کا سلسلہ کبھی ختم ہی نہیں ہوتا؟ اور بالکل اسی طرح یہ جو آسمان ہے اس کے اندر کوئی بیس تو نہیں ہے، تو یہ کھڑا ہوا کیسے ہے؟ کون ہے جس نے اس کو سنبھالا ہوا ہے؟ اور یہ سورج اور چاند جو نکل رہے ہیں، کون ہے ان کو جو نکال رہا ہے اور غروب کر رہا ہے؟ کوئی تو ہے اس کے پیچھے۔ یہ کوئی بگ بینگ تھیوری تو نہیں ہے کہ ایک دم سے کچھ پھٹا اور سب کچھ ایک دم سے کریٹ ہو گیا، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اس کے پیچھے کوئی رب ہے۔
اور وہ رب کی ذات ایسی نہیں ہے کہ اس کو کسی بتوں کے ساتھ منسوب کیا جائے، اس کے ساتھ کئی پتھروں کو شریک کیا جائے۔ اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں سوچا کرتے تھے۔ تو ایک دن کیا ہوتا ہے، ایک روشنی آتی ہے آسمان کی طرف سے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں تو وہ کوئی انسان نہیں تھا، وہ کوئی عام مخلوق نہیں تھی، کوئی ایسی مخلوق نہیں تھی جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کبھی دیکھا ہو، یا کسی انسان نے اس وقت کسی انسان نے ایسی مخلوق کو دیکھا ہو۔ دراصل وہ کیا تھے، وہ فرشتہ تھا۔ اور فرشتہ کون تھا؟ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے ہیں؟ پہلی بات، پڑھو، اقرؤ، پڑھو۔ اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ وہ انسسٹ کرتے ہیں کہ پڑھیے آپ اللہ اپنے رب کے نام پہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ اچھا پڑھنا، اس کے لیے کیا الفاظ آتا ہے کہ میں امی ہوں۔ امی کیا پڑھنا نہیں جانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا ہم ذرا اس بات کو ڈسکس کرتے ہیں کہ لوگوں کے ذہن میں سوالات آتے ہیں کہ جی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو دیکھیں اس کے پیچھے کیا حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ بات یہ کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا جانتے تو کافرین، اس وقت کے جو مشرکین تھے، کافرین کیا سوال اٹھاتے کہ انہوں نے نعوذ باللہ کتاب کو اپنی طرف سے لکھ لیا۔ اگر وہ پڑھنا لکھنا جانتے تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں، مشرکین قریش کے لوگ کیا کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے کوئی کتاب لکھ لی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ تو پھر ایک بہت بڑی حکمت تھی اس کے پیچھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹیچر کون تھے ڈائریکٹلی؟ اللہ تعالیٰ نے سکھایا، اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹلی ان سے سکھایا، کن کے ذریعے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے۔ تو یہ بات کہنا کہ مطلب کچھ لوگ اس بات کو تھوڑا سا وہ لے لیتے ہیں کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو دیکھیں اس کے پیچھے حکمت تھی اللہ تعالیٰ کی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو کیا ہوتا، لوگ بدگمانی اور پیدا کرتے کہ نعوذ باللہ یہ تو انہوں نے خود سے کوئی کتاب، خود سے کوئی بات لے آئے۔ لیکن جب یہ بات آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، تو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ کوئی انسان یہ نہیں لکھ سکتا ایسی کتاب۔ اور قرآن خود ایک معجزہ ہے، ہم دیکھتے ہیں قرآن کی آیات کس طریقے سے آج کے زمانے میں کس طریقے سے پروو ہو رہی ہیں، ہم احادیث کو دیکھتے ہیں کس طریقے سے پروو ہو رہی ہیں، ہم دیکھتے ہیں لوگ اب بھی آنکھ نہیں کھول رہے۔ مطلب اگر ہم کوئی مثال رکھیں اپنے سامنے، ہم نے ابھی دیکھا کہ عرب کے اندر جو اپنا ہم نے دیکھا گرینری، کس طریقے کتنا بڑا معجزہ ہے۔ احادیث کس طرح قیامت کی نشانی جو ہمیں بتائی کس طریقے سے پروو ہو رہی ہیں۔ اسی طرح دجال کے بارے میں جو آتا ہے، دجال کے بارے میں ہم سب نے سن رکھا ہے کہ جی وہ ڈھول بجاتا ہوا آئے گا اور مسلمان اس کو کیا کریں گے، لمبی قطاروں میں جوائن کر رہے ہوں گے۔ اچھا میں جب چھوٹا تھا مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ جی یار اگر مجھے پتا ہوگا وہ دجال ہے میں کیوں جوائن کروں گا بھائی، مطلب میں کیا پاگل ہوں؟ مجھے پتا ہے اس کے ماتھے بھی لکھا ہوا کافر، تو میں اس پہ میں کیوں جوائن کروں گا میں اسے؟ لیکن اب یہ بات ہمیں حقیقت دیکھتی ہے، ایسا حقیقت میں ہے۔ بیلی ایلش کے گانے آپ سب نے سن رکھے ہوں گے، ہاں سب نے سن رکھے ہیں، بہترین۔ تو وہ اپنے انٹرویوز میں کہتی ہے، وہ ڈکلیئر کرتی ہے کہ جی میں نے اپنی سول کیا بیچ دیا ڈیول کو۔ وہ کیا کہتی ہیں؟ آئی سولڈ مائی سول ٹو دی ڈیول۔ ہم پھر بھی سن رہے ہیں۔ کئی لیرکس ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے جس میں باقاعدہ شیطان کی آپ کہہ جائیں کہ پوجا ہو رہی ہے، اس کو پریز کیا جا رہا ہے باقاعدہ پورے لیرکس کے اندر ہم سنتے ہیں، ہر مسلمان سنتا ہے، اور ہر مسلمان اس کلمات کو کیا دہرا رہا ہے۔ ان انٹینشنلی مسلمان کیا کر رہا ہے؟ شیطان کی پوجا کر رہا ہے، شیطان کی بڑھائیاں، شیطان کی ایک طرف تو وہ کہتا ہے کہ جی شیطان میرا سب سے بڑا دشمن ہے اور میں اس کے بہکاوے میں نہیں آؤں گا۔ ایک جگہ وہ جب احادیث پڑھتا ہے، وہ ایک دفعہ وہ یہ کہتا ہے، لیکن چونکہ وہ میوزک کا بھی اتنا ایڈکٹڈ ہے اور ایسی میوزکس کا، وہ ڈارک میٹل سنتا ہے، وہ ڈارک میوزکس کا بڑا عادی ہے، تو وہ تو ہتے بھی ایسے لوگوں کے چلتا ہے، اس کو ٹوپاک سنے بغیر تو اس کا دن ہی نہیں گزرتا ہے بھائی۔ تو بس کیا، تو ہم دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے بیلی ایلش کو ہم، جبکہ پتہ ہے کہ یہ غلط ہے، جسٹن بیبر کے کتنے گانوں کو پورا ریورس کر کے دکھایا گیا کہ دیکھیں باقاعدہ پریز ہو رہا ہے اس کے اندر، اور میوزک انڈسٹری از فل آف دس۔ اب میوزک انڈسٹری کیونکہ آتا ہے کہ شیطان جو آپ سے قریب ہوتا ہے نا، شیطان کی غذا کیا ہے؟ میوزک۔ آپ جتنا میوزک سنیں گے شیطان آپ کے اتنا قریب آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ پھر شیطان آپ کے ساتھ کھیل رہا ہوگا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم سیڈ سانگ سنتے ہیں، ہمارا موڈ، ہم اچھے بھی ہیں، اچھے بھلے بیٹھے ہوئے، لیکن سیڈ سانگ سے ہمارا موڈ کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا سا اچھا۔ ہم کوئی سدھو موسے والا سن لیں،
ہمارا موڈ کیا، خاص طور گاڑی چلاتے ہوئے سننے تو ہمارا میٹر تو 100 سے اوپر چلا جائے گا. کیوں عبداللہ ایسا ہی ہے؟ تو ہمارا میٹر کیا 100 سے اوپر چلا جائے گا فل گاڑی کا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ میوزک ہمارے اوپر اتنا امپیکٹ لاتا ہے، ہمیں اپنے حواس سے نکال دیتا ہے. اگر جو چیز حواس سے نکال دیتی ہے وہ حرام ہے. ہم شراب کو دیکھتے ہیں، حواس سے نکالی شراب کیا ہے؟ حرام ہے. ہم اسی طرح دوسری مثال لے لیتے ہیں، چلیں ہم غصے کو دیکھتے ہیں، غصہ حرام ہے. غصہ آپ کو کیا حواس سے نکال لیتا ہے؟ ہم غصے میں آ کے ایسے عمل کر جاتے ہیں، جب ہم نارمل اسٹیٹ میں ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں یار یہ میں نے کیا کیا. اکثر ایسا ہوتا ہے ہم اپنی والدہ کے ساتھ کچھ ایسے، ہماری والدہ نے کوئی بات کہی، والد نے بات کری، ہم نے جواب میں غصے میں آ کے کوئی بات کہہ دی. ہم پھر اس کے تھوڑے ٹائم بعد ہمیں ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ یار یہ میں نے کیا کہا. یہ تو مجھے، ہم نارمل اسٹیٹ میں بات کرنے کا تصور ہی نہیں کر سکتے، لیکن کہہ جاتے ہیں کیوں؟ اس وقت ہم اپنے حواس سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں. میوزک بھی ہمیں اپنے حواس سے نکال دیتا ہے. اور میوزک جب بھی کیا ہے، صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ اس کو باقاعدہ صحیح بخاری میں میوزیکل انسٹرومنٹ کا ورڈ آیا ہے. لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی اس کے پیچھے دلیل کیا ہے، قرآن میں کہاں ہے بتائیے، قرآن میں کہاں ہے حرام. صحیح بخاری کی اس میں آتا ہے واضح کہ کیا ہے یہ میوزک، میوزک کیا ہے، پروہیبٹڈ ہے. اور کئی اسکالرس کے مطابق حرام ہے. اور اس کے پیچھے میں نے دلیل کیا آپ کے سامنے رکھی ہے، صحیح بخاری کی حدیث جو کہ اس میں آتا ہے باقاعدہ میوزیکل انسٹرومنٹ کا ورڈ. تو اور باقی ڈف کے بارے میں، ڈف کے متعلق حدیث آتی ہیں ڈف. اوکے، تو ہم نے کیا دیکھا، میوزک کے ذریعے بھی ہمیں کیا کرتا ہے، شیطان اپنے اس میں لاتا ہے. اچھا ہم پھر سے اس والے ٹاپک پہ آتے ہیں. کیا جب وحی نازل ہوئی تو کیا مطلب ہم نے دیکھا، اچھا ہم نے پہلے جو ہم نے بائبل کی ورس دیکھی تھی اس میں کیا تھا، جب ان سے کہا جائے گا کہ پڑھو، جب ایک بندے کو کتاب دی جائے گی اور کہا گا پڑھو، تو وہ کیا کہے گا؟ آئی ایم ناٹ لرنڈ، میں نہیں پڑھنا جانتا. اور ہم نے پھر سورہ الگ کی ہم نے اس سے پہلے واقعہ پڑھا تو اس میں کیا آ رہا ہے، اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، اقرا، پڑھو، پڑھیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، میں پڑھنا نہیں جانتا. دونوں کتنے سیم ٹو سیم ہے نہیں ہے دونوں واقعات. مطلب پہلی وحی کا واقعہ تو بائبل میں ڈسکس ہوا ہوا ہے، کتنی حیران کن بات ہے، بائبل میں ڈسکس ہوا ہے پہلی وحی کا واقعہ. اچھا اب اسی وحی کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں، اسی سلسلے کو. پھر کیا ہوتا ہے، پھر یہ آیت آتی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ بسم ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. اقرأ، پڑھیے، بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام پہ، اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق، اس نے انسان کو پیدا کیا خون کے لوتھڑے سے. اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے اور آپ کا رب بے نہایت کریم ہے. الذی علم بالقلم، اور اس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا. علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ کچھ ادا کیا جو اسے معلوم نہ تھا. انسان کو وہ کچھ ادا کیا جو اسے معلوم نہ تھا. تو ہم نے پہلے دیکھا کہ سورہ الگ کا ہم نے آج مطالعہ کیا. اس سے پہلے ہم نے کیا دیکھا، سورہ بائبل کی ہم نے ورس دیکھی کس طریقے سے آپس میں. تو ہم یہ اس طرح کی نشانیاں دیکھتے رہتے ہیں، لیکن افسوس ہے ہم پھر بھی اللہ تعالیٰ کے اوپر ہمارا ایمان اور وہ پختہ نہیں ہوتا. ہم یہ باتیں تو سنتے ہیں اور تھوڑے وقت کے لیے بڑا ہائیلی موٹیویٹڈ جذباتی ہوتے ہیں، واہ یار دیکھو بائبل میں بھی ورس مل گئی بھائی تو بڑا ہم خوش ہوتے ہیں. لیکن اس کے بعد ہم اپنے عمل کو ذرا دیکھتے ہیں تو وہ بالکل ایسے ہوتے ہیں جیسے ہمیں اللہ کا یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہیں بھی، ایک دن ایسا مقرر ہے بھی جس میں ہمارا حساب کتاب ہوگا. ہم گمان ہی نہیں آتا. ابھی تو ہم بڑے موٹیویٹ ہیں، باتیں سن رہے ہیں جی، پھر واپسی گھر جائیں گے، تھوڑا بہت اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، لیکن پھر کیا وہی حرکت ہے. کیوں؟ مطلب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مطلب کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں دکھائی ہیں، لیکن پھر بھی وہ یقین کیوں نہیں ہے. مطلب اگر ہمیں یقین ہو کہ ایک دن مقرر ہے جس دن حساب کتاب ہوگا، تو کیا ہمارے یہ اعمال ہوں کہ آج ہم میوزک اس طرح سے سنیں؟ ہم نے دیکھا میوزک کے کیا سائیڈ ایفیکٹس ہیں، کس طریقے سے ہم دجالیت کو فالو کر رہے ہیں میوزک کے تھرو. چلیں آپ میوزک آپ بہت زیادہ ایڈکٹڈ ہیں، آپ اس کو لو کر لیں، آپ وہ ڈارک میوزک نہیں سنیں، آپ دوسری کیٹیگری پہ آ جائیں، آپ تھوڑا لو کے اوپر آئیں، آپ پھر نشید سننا شروع کر دیں. بیسٹ آلٹرنیٹ ہے میوزک کا، آپ اس کے اوپر آئیں. آپ چاہیں تو، ہم چاہ ہی نہیں رہے، بس ہم نے باتیں کر لی یہ وہ ختم. بس تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے اوپر بھی رکھیں. اور باقی وہی کے بعد کا جو واقعہ تھا وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں، کس طریقے سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنبھالا.
کل ہم ڈسکس کریں گے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا کریکٹر، عنہا کا کریکٹر، کہ کس طریقے سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے حالات کے اندر سنبھالا اور کس طریقے سے انہوں نے ان کا ساتھ دیا۔ تو آج یہیں تک رکھتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا، اللہ حافظ۔